السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ہے کرام رسول، یہ عشق رسول، ادب رسول جو ہے کیا حضور کا انہوں نے، لیکن ہم جو ہے ہم اس کا جو ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو انہوں نے حضور کا ادب کیا ہے، حدیث کا ادب کیا جو انہوں نے رسول کا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد سے جب حج کے ارادے سے جب جو ہے حج کیے اور حج کرنے کے بعد جب 4 دن کا خیال تھا، 3-4 دن ہوگا میں مدینہ منورہ میں، اس خیال سے جب وہاں حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں، تو جب 4 دن ہو گئے تو اہلیہ نے مدینہ نے آپ کو روکا، آپ کو کہا کہ حضرت اور کچھ دن رہیے آپ، تو اور آپ جو 3 دن رہے، 7 دن ہو گئے۔ پھر آپ نے یہاں سے ارادہ کیا واپس ہونے کا مدینہ منورہ سے۔ پھر اہلیہ نے مدینہ نے آپ کو کہا کہ امام اور تو آپ نے جو ہے اور جو ہے 2 دن رہے، 9 دن ہو گئے۔ پھر آپ واپس جانے کا ارادہ کیا تو اہل مدینہ جو ہے آپ اور اصرار کرو گے تو آپ اور 2 دن رہے تو 11واں دن ہوگا۔ 11ویں دن کے بعد آپ نے جو ہے جب واپس کا ارادہ کیا اور اہل مدینہ آنے آپ کو کہا تو آپ بس ہوگا، ہمیں بس میں نہیں ہے۔ جب سے اس مقدس زمین میں حاضر ہوا ہوں تو جو ہے اپنے مولا براس میں روک لیا ہے، ہواج ضروریہ کو روک لیا۔ یہ تو اقامت مندر ہے، کون روکتا ہے 11 دن تک ہواج ضروریہ کو، مولا براس کو روکتا ہے۔ تو یہ ہے ادب رسول، یہ ہے ادب رسول جو آپ نے کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے۔ اور امام مالک کا لقب امام ہجرت بھی ہے، آپ مصر سے جب آئے مدینہ منورہ ہجرت کے خیال سے اور وہیں ٹھہر گئے آپ جو ہے، تو ساری زندگی جب آپ نے وہاں جب گیا تو آپ نے جو ہے ننگے پاؤں پھرتے رہے، آپ نے جوتیاں اور چپل کا آپ نے استعمال نہیں کیا۔ میرے آقا کا کہاں قدم مبارک پڑا ہوگا اور میں وہاں چپل جوتیاں، یہ ہے عظمت رسول، یہ ہے جو ہے کرام رسول، یہ ہے ادب رسول کی مثال آپ نے وہاں چھوڑی ہے اپنے پیچھے۔ تو مثلا فرماتے ہیں کہ جو ہے 3 آدمی کو ایمان نہیں نصیب ہوتا، ایک بے ادب بے ایمان، بے حیا بے ایمان، اور امانت میں خیال کرنے والا بے ایمان۔ ایک عارف حضور کی مرتبت میں جو ہے فرماتے ہیں ادب رسول کے تعلق سے فرماتے ہیں ادب گاہے زیر آسماں ادب نازک تر، ادب گاہے زیر آسماں ادب نازک تر، نفس گم کرتا میاں جو تو بھائی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ایسا نازک ترین مقام ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے، وہ ہے بارگاہ نبی علیہ السلام۔ اور وہاں پر جب حضرت یعنی ولایت کے درخشندہ ستارے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام پر جب حاضر ہوتے ہیں تو ادب سے اپنی سانس کو بھی جو ہے روک لیتے ہیں، یہ مقام ادب۔ اور ایک تعریف فرماتے ہیں تعریف میں 1000 بار بوشویم دہن زمش کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی،
یا رسول اللہ میں حیدرآباد جو ہے اصل گلاب میں اپنا منہ کر کے بھی آپ کا نام نامی لوں، آپ اس میں گرامی لوں، یہ بھی میرے لیے بے بات ہے. یہ ہے مقام حضور کا یہ مقام ہے. اور ایک انبیاء کا ادب ہوتا ہے، ایک اصحاب کرام کا ادب ہوتا ہے، ایک اولیاء اللہ کا ادب ہوتا ہے، اور ایک جو ہے مرشد کا ادب ہوتا ہے، اور والدین کا ادب ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون کے جادوگر آپ کے آئے، آپ حاضر ہوئے، تو انہوں نے جو ہے آپ سے اجازت طلب کی. جادو چلانے سے پہلے، جادو کا عمل کرنے سے پہلے انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی. یہ بھی ادب ہے، یہ بھی ادب کی بات ہے. تو جب انہوں نے اپنے دباؤ سے اپنے رسیاں کھول کے جب ڈالنے لگے میدان میں، تو رسیاں جو ہے سانپ بن کے جو رہنے لگے. تو حضرت موسیٰ خال بشری جو آپ کو وہ حضرت بھی، تو اللہ تعالیٰ آئے موسیٰ تم جو ہے گھبرا مت، تمہارا جو عصا ہے وہ ڈال دو سام میں. وہ عصا اتنا بڑا تھا، سارے سانپوں نے نکل گیا. یہ دیکھ کر جو ہے فرعون کے جادوگر نے کہا جو ہے آمنا، حالو کہا انہوں نے، حالو امنا رب موسیٰ و ہارون، کہا انہوں نے کہ ہم جو ہے ایمان لائے ہم موسیٰ ہارون کے رب پر. یہ ادب ہے، ہم اس کو بولتے ہیں ادب. تو ایک صحابہ کرام کا ادب ہے. صحابہ کرام کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، خود پروردگار رضی اللہ عنہ رضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور شخص بھی جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور ایک طرف جو ہے فتح میں اشارہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو صحابہ کرام ہیں جو ہے وہ تکابر و سخت ہیں. اور صحابہ کرام کا بے ادبی کرنے والا، اس سے سخت کرنے والا، ان کو گالیاں دینے والا، اس کی جو ہے عزیز میں اس کی ایمان جو ہے اس کے سلف سے نکل جاتا. اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کا مقام ہے جو ہے. تو حضور نے اصحاب کا نزول فرمایا، میرے اصحاب فرمایا. تو اور ایک جو ہے ادب اولیاء اللہ کا ہوتا ہے. اولیاء اللہ کی جب مجلس بڑھے تو اپنے دل کو تھام کر رکھنا پڑتا، کیونکہ اولیاء اللہ دل کے خطرات سے واقف ہوتے ہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں آواز فرمائے تھے، اور اس میں ذات اللہ کے خواص، اس کے برکات آپ میں بیان فرما رہے تھے. تو ابو علی سینا جو حکیم تھا اور فلسفی تھا، تو وہ بھی آپ کی مجلس میں حاضر تھا، سن رہا تھا. لیکن اس کے دل میں خطرہ آیا کہ حضرت میں کیا بیان کر رہے ہیں اللہ کا، اس میں ذات کا. خطرہ آیا. جب مزید برخاست ہوئی تو آپ نے اس کو بلایا، بولی سے سینا کو. آپ نے فرمایا تو جو ہے گدھا ہے. یہ سنتے اس کا چہرہ جو ہے اس سے لال پیلا ہو گیا. تو حضرت ابو الحسن نے کہا ایک معمولی جانور کا نام لیا کہ جیسے سامنے تو جو ہے تو غصہ آ گیا. اور اللہ کے نام پہ کتنا اس میں اللہ کی ذات میں کتنا اس کے سمجھو خواص یا اس کے برکات میں نہیں ہوں گے. کیونکہ اس میں ذات اللہ جو ہے جو اللہ کے اس میں جن و انس کی تصویر ہوا اللہ کا نام، اس میں ساری کائنات کی تصویر. جیسے حشر کی آیت میں آیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو العلی الشہداء والرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک السلام المؤمن الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور یسبح له ما فی السماوات والارض. تو یہ ہے. یہ دوسرا یہ ہے کہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے بات فرما رہے تھے
ایک چھوٹا بچہ جو ہو اس کی عمر کم سے کم 7-8 سال کی ہوگی، بڑے ادب کے ساتھ جو ہے آپ کا بیان سن رہا تھا، اور تو سماع قبول سے سن رہا تھا. آپ کی نظر پڑی بچے پہ، جب بعض آپ نے جو ہے بعض ختم کیا، اس بچے کو آپ نے بلایا، اور آپ نے بلایا اس سے فرمایا بابا چے نامداری، بابا کیا نام رکھتے ہو؟ تو جواب بھی بڑا خاص دیا، والہانہ انداز میں جواب دیا، حضرت فجوی گرانے کا آپ پیدا ہونے والا فجوی بس میں کمال الدین مشہور است، فجوی کمال الدین کے نام سے مشہور ہے. تو آپ نے فرمایا عمر و کمال، نعمت و کمال، دولت و کمال، تیری عمر کمال کو پہنچ جائے، تیری نعمت کمال کو پہنچ جائے، اور تیری دولت کمال ہو جائے. کہتے ہیں کہ بچہ سپاہی کا لڑکا تھا، ترقی کرتا کرتا جو بادشاہ ہوگا. تو بزرگوں کی جو ہے جو ادب کا اثر ہوتا ہے. حضرت جو غزالی رحمۃ اللہ کے پاس گئے شب عید، یعنی کہ عید الفطر کی شب میں، ایک دن پہلے شب میں بعد نماز عشاء جو ہے 4 ابدال آئے. 4 ابدال کو یہ بڑا غیب ہے، ان کو جو ہے یہ انسانی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اتنی روحانیت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتے. تو 4 ابدال آئے، تو آپ نے سے پوچھا کہ تم کل نماز عید کہاں پڑھو گے؟ اور اس نے کہا کہ میں بیت المقدس سے پڑھوں. اور آپ نے اپنے سے پوچھا کہ تم جو ہے کل نماز عید جو ہے کہاں پڑھو گے؟ اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی پڑھوں گا. اور تیسرے سے پوچھا انہوں نے کل نماز عید تم کل کہاں پڑھو گے؟ اس نے کہا کہ جو ہے میں بیت اللہ پڑھوں گا. چوتھے سے آپ نے پوچھا کہ کل تو نماز عید کل کہاں پڑھو گا؟ تو اس نے کہا کہ میں یہی پڑھوں گا، آپ پیچھے پڑھوں گا. تو آپ نے کہا انت افضل ہوں عالم ہوں، تم افضل عالم ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آئے کہ من صلی خلف عالم صلی خلف نبی مرسل، جس نبی مرسل کی مجھے نماز پڑھی گویا اس نے جس نے نبی مرسل کو نماز پڑھی اس نے گویا جو ہے سمجھے بیت المقدس سے بھی، بیت اللہ سے بھی، اور جو ہے بیت الحرام سے بھی بیت المقدس. تو جس نے جس عالم کی نماز پڑھی اس نے نبی مرسل کی نماز پڑھی. تو یہ ہے مقام جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے مرشد کا جو مقام کیا ہے، آج کے مریضوں کو مرشد کا کیا مقام ہے نہیں معلوم، مرشد کے کیا درجہ ہے، کیا مطلب ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ابو کا ثلاثۃ سے 3 باپ ہیں، من ولدہ کا، من زوجہ کا، من علمہ. پھر آپ نے فرمایا خیر الآباء من علمہ. یہ 3 باپ ہیں. ایک باپ جناب اپنا باپ، جس نے لڑکی سسرا ابھی جو ہے باپ داخل ہے. اور تیسرا بات جو ہے تعلیم دی. ابھی تعلیم سے مراد جو ہے دینی مذہبی اسلامی تعلیم جو ہے ہمارے مہذب و نقطہ نظر سے ہمارا مرشد ہم کو اللہ سے ملنے کا دیتا ہے، ذکر اللہ کی تعلیم دیتا ہے. تو مرشد کا مقام جو ہے ماں باپ سے بڑھ کر ہے. آج میں کیا ہو رہا ہے، مرشد ذکر بڑھے آگے دکھے دے لوگ. آج زمانہ ایسا ہو گیا ہے، ارے نہ ادب ہے، ارے مرشد بیٹھے دکھا لگے گا، وہ ٹائم دکھا لگے گا آگے بات کریں. تو جو فقراء ہمارا کام ہے ان کا کام ہے رکو بیٹھے ہوئے چیزیں آ جائیں. یہ بیٹھے کہتے ہیں شام بیٹھنا اسی کے ساتھ دو بیٹھنا آدھا نہیں بیٹھنا اسی کا جو ادب ہے. تو اس کا جو ہے سمجھنا چاہیے. اب اس کے بعد یہ تو اور والدین کا کیا مقام ہے. قرآن میں والدین احسانا ذوی القربیٰ والیتامیٰ وہاں سب سے پہلے جو ہے خدمت جو سب سے پہلے جو مستحق ہیں تمہارے والدین ہیں، تمہارے قریب رشتے دار ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں. تو
قرآن میں آئے تو ماں باپ کے سامنے آیا تو ایسے آؤ گے جو اپنے بالوں کو جو جھکا کے آؤ، اور حدیث میں آئے کہ تم آؤ گے ماں باپ کے سامنے آئے تو ایسا آؤ گے ایک غلام اپنے آخر کے سامنے آتا ہے، کیونکہ حدیث میں آئے کہ بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والعمرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، ماں باپ کا نہیں کرنا نماز سے، روزے سے، حج سے، عمرے سے، جہاد فی سبیل اللہ بتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے ماں باپ باقاعدہ حیات ہیں اور جن کو والدین کی خدمت کا جو موقع مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور جو ہے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آپ ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے جب پہلی شریف پہ آپ نے ختم رکھا تو آپ نے فرمایا ملعون ہے، دوسری جو ہے اس کے بعد آپ نے شریف پہ ختم رکھا تو آپ نے ملعون ہے، تیسری جو ہے شریف پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ ملعون ہے۔ جب خطبہ دینے کے بعد واپس آئے حضور میں تو صحابہ یا رسول اللہ آپ جب ممبر پر چڑھتے ہو جو خطبہ دینے کے لیے آپ نے پہلی شریف پر آپ نے فرمایا کہ ملعون ہے، دوسری پہ آپ ملعون ہے، تیسری پہ آپ ملعون ہے۔ ملعون کون ہے یا رسول اللہ؟ تو ماں باپ کا نافرمان لڑکا، دیکھیے آپ تو ماں باپ کا جو ہے کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ ماں کے تعلق سے آیا کہ من قبل امی فکانما قبل عضو الجنہ، اس نے ماں کے قدم چومے بس اس نے جنت کی دہلیز چوم لی، اور ایک جگہ آیا الجنت و تحت اقدام امہات، جنت جو ہے ماں کے قدموں میں۔ تو بہرحال والدین آج کل کے بچوں کو جو ہے ماں کا کیا مقام ہے، کیا 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 معلوم ہے بہرحال۔ اور تارین کی سعادت اور کونین کی بختیاری حضور رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے آستانے سے لکھتے ہوئے رہنے میں ہے۔ شریعت محمدی کا دامن جو ہے ٹوٹا، اس سے ایمان ٹوٹا، اس سے ایمان کیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حدیث جو صحیح ہے میں ہے کہ بخاری میں ہے، مسلم میں یہ ہے، یہ حدیث جو ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کے باپ سے، بیٹے سے، لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا دروازہ محمد رسول پر ہے، احترام رسول پر ہے، عظمت رسول پر ہے، ادب رسول پر ہے، عشق رسول پر ہے۔ کسی مسلمان کا سینہ جو ہے محمد رسول کا مدینہ نہیں ہے، اپنے لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ جو ہے خارج کر، تو حضور کی جب تک دل میں محبت نہ ہو، عظمت ہو، احترام ہو، عشق نہ ہو، مسلمان جو ہے نام کا مسلمان ہے سمجھا۔ تو اب وقت کی کمی تعاون کا بیان ہے، میں اپنی جو ہے تقریر کو جو ہے منزل خطاب تک پہنچاتے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ رسول اللہ تعلیمات پر تمام جانے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سچا مسلمان بنائے، پکا باعمل بھجی بنائے اور حضور کا عاشق بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔